رانا صاحب، نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق میرے وقت میں سب سے کم کرپشن تھی. اب میاں صاحب کو اس کا جواب کیا دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. یاسر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب نے جو بات کی، چلے میں کہتا ہوں یہی مان لیں. جب یہیں سے ایک آواز آئی تھی کہ کرپشن کا بادشاہ جو ہے تاحیات ہیں، اور یہیں سے بات آئی تھی کہ سب سے زیادہ کرپشن کس دور میں ہوئی. یاد ہے آپ کو ایک رپورٹ آئی تھی؟ وہ دور انہی کا تھا. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جو چیز اچھی لگے نا، جس میں سے تھوڑا سا حصہ اچھا لگے، وہ نکال کے ہم چلا دیتے ہیں. جو مکمل کہانی ہوتی ہے اس کو وہ سناتے نہیں. میاں صاحب ثابت کر دیں کہ ان کے دور میں کرپشن نہیں تھی. میاں صاحب ثابت کر دیں، کسی ایک جلسے میں ثابت کر دیں، چھوڑ دیں عوام کو تو چھوڑ دیں، جلسے میں ثابت کر دیں کہ ان کے دور میں کرپشن نہیں تھی. میں تو کہتا ہوں ہر دور میں کرپشن تھی. کوئی ایک دور ایسا نہیں گزرا، کسی حکومت کا دور ایسا نہیں گزرا جس میں کرپشن نہ ہو. کرپشن تو اس ملک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی عادت ہے جس طرح 3 ٹائم کھانا کھانا، جس طریقے سے آپ کسی کی رقم کھا جائیں، اسی طرح کرپشن بھی جو ہے نا، یہ ایک بڑی بیماری بھی ہے اور روایت بھی ہے. اور جو کرپشن نہیں کرتا اسے سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کوئی ایک دور مجھے بتا دیں، میاں صاحب کا ہو یا کسی بھی حکمران کا دور ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں کسی بھی حکمران کا، جس میں کرپشن نہ ہو. کوئی ایک دور مجھے بتا دیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس الیکشن کے اندر جتنے دعوے کیے جا رہے ہیں، کوئی ایک سیاسی جماعت بھی یاسر صاحب ان دعووں کو ختم نہیں کر سکے. چلیں آج مجھے ایک بات ہے، آج میاں صاحب کا تاحیات قائد صاحب کا جلسہ کہاں تھا بھلا؟ گجرانوالہ میں. آج پاکستان کی عوام پر ایک بم گرا ہے، وہ بجلی کا گرا ہے نا جی. میاں صاحب نے کوئی ذکر کیا؟ میاں صاحب کے منہ سے ایک لفظ نکلا کہ عوام کو مہنگائی کے جنگل سے میں جان چھڑاؤں گا، اور یہ جو بجلی مہنگی ہوئی ہے اس پر میں احتجاج کرتا ہوں، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس کی قیمت واپس ہونی چاہیے؟ میاں صاحب نے کہا. وہ کہتے ہیں ہم آ کے کم کریں گے. میں عرض کر، کیا میاں صاحب مذمت کر سکتے تھے کہ نہیں؟ میاں صاحب نے کہا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، MKM پاکستان کی پریس کانفرنس کہا. کسی نے نہیں کہا، اس لیے کہ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ IMF سے کیے ہوئے معاہدے کے مطابق اس کی قیمت کو کم کر سکے، مثلا یعنی IMF کے معاہدے کو توڑ سکے. کسی میں جرت نہیں ہے، تاحیات قائد صاحب میں بھی نہیں ہے. اس ملک میں لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے مداری ہوتا ہے نا، مداری، وہ ڈگڈگی بجاتا ہے اور عوام کو نا ایک بندر، یا عوام کو، میں اللہ معاف کرے میں یہ نہیں کہہ رہا، عوام کو نچاتا ہے اپنی باتوں پہ. جس طرح کسی کو نچایا جاتا ہے جھوٹ بول کر، وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جھوٹی تسلیاں دی جاتی ہیں. اب تو ٹیلی فون کالز پہ میسیج نا، میں محمد فلاں بول رہا ہوں اور جناب میں فلاں، آپ کے تاحیات قائد کی کال ہی آ رہی ہیں زیادہ. یاسر صاحب مجھے تو نہیں آئی ابھی تک. نہیں، آپ ڈائریکٹ مل لیتے ہیں، آپ کو کیا کہا یار؟ نہیں، آپ ڈائریکٹ مل لیتے ہیں یار، آپ کو کیا آنی ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں آج تم مقابلہ، دونوں نے پگڑیاں باندھ لی ہیں. ایک نے اس کی باندھ لی ہے جا کے سرائکی پگڑی ٹیب، اس کو سوری جو ریگستان میں چولستانی پگڑی، اور دوسرے جو ہیں انہوں نے پہلوانوں والی باندھ لی ہے. عوام کی پگڑی کوئی نہیں باندھ رہا، کوئی نہیں باندھ رہا کہ عوام جو ہے بیچاری بھوک سے مر رہی ہے، بجلی کے بلوں سے مر رہی ہے، وہ کہیں نہیں کرتا. اور ہم لوگ بیٹھ کے معذرت کے ساتھ اتنے پابند ہو گئے ہیں کہ ہمیں اب ان کی تعریفیں ہی کرنی پڑتی ہے. میں تو ٹی وی پہ جب ان سب کی تعریفیں کرتے ہوئے سنتا ہوں لوگوں کو، تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے یار کہ کیا ہم بھول گئے کہ روز محشر ہم نے ایک جواب دینا ہے. یاسر صاحب، جتنا حصہ ہمارا بنتا ہے سچ بولنے کا، اتنا تو سچ بول لینا چاہیے نا، کہ نہیں بولنا چاہیے؟ رانا صاحب، کبھی بھی ایک جیسا ماحول تو قیامت تک نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. بدی اچھائی دونوں کا تناسب کم زیادہ ہوتا رہے گا، اور صف کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی، صفیں دو ہی رہنی. صفیں دو ہی رہیں گی، بلکہ اب تو 6-7 ہو گئی ہیں. ہاں کہہ سکتے ہیں، اب 6-7 ہو گئی ہیں. بناوٹی پن بھی اس میں، بناوٹی پن بھی ہو گیا ہے، ڈرامے بازی بھی اس میں ہو گئی ہے، کمال کی ہر چیزیں ہو گئی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جتنی پلاننگ تیار ہو رہی ہے نا باؤ جی کی اپنی، کہ جی مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے، اور بلاول صاحب کی کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے،
کوئی اور بیٹھا ہوا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے. میں ایک امیدوار کا نام نہیں لیتا, مجھے اس کا الیکشن جیتنا مشکل لگ رہا ہے. بتائیں نا, نام لے کے بتائیں. اس طرح تو نہیں یار, پھر وہ اس طرح لگتا ہے نا. 266 حلقے ہیں. نہیں, لاہور کا ایک امیدوار ہے. این اے کا میاں صاحب. نہیں, میاں صاحب, میاں شہباز شریف. میاں صاحب شریف خاندان سے نہیں ہے. اچھا, اس کا یہ ایم این اے بننا مجھے ابھی نہیں لگ رہا, دور دور تک نظر نہیں آ رہا. اور میں نے اس سے بات کی تو میں نے کہا سنائے الیکشن کمپین. یہ تو الیکشن میں جیت گیا. میں کہا جیت گئے؟ ہاں اب تو میں کمپین کر رہا ہوں وزیر اعظم کی. میں کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا لو میں وزیر اعظم کی کمپین کر رہا ہوں, اب تو میں بس دیکھ رہا ہوں کہ میں نے کہاں سے ووٹ لینے ہیں. مجھے نہیں, اللہ صدقے جاواں تاری سوچتے ہیں, سبحان اللہ, صدقے جاواں تاری سوچتے. چلے چھوڑے جو بھی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہر کار آپ اپنی پارٹی میں گئے, ہلکے پورے کرا دینے میں نے. نہیں, آپ جس طرح مرضی کریں, میں کون سے چکوٹے کھیل رہا ہوں یہاں سے. تو یاسر صاحب 8 تاریخ کو, ایک تو آپ کو وقت سے پہلے بتا دوں, 8 تاریخ کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہونا ہے. ہاں, وہ تو میاں چھوٹے میاں صاحب نے کہا ہے گزرا والا, لو ٹکے اور پاوے بعد میں کھانا, پہلے ووٹ ڈال کے آنا. نہیں, وہ جتنے لوگوں کو کہا وہ تو بیچارے جائیں گے نا. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہونا ہے. اور جو تاریخ بتاتی ہے نا, تاریخ ذرا اٹھا کے دیکھیں, صرف ایک دفعہ کے علاوہ ہمیشہ جب 50% سے اوپر ووٹ کیا ہے تو میاں صاحب ہارے ہیں. ابھی آپ نے ایک سروے کا بتایا نا سارا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. مجھے پتا آپ کے دل پہ چھریاں چل رہی ہوں گی وہ سروے کا ذکر کرتے جب آپ نے مسلم لیگ نون کی سیٹیں بتائی ہوں گی, لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ چلے کوئی چیز تو ایسی ہے, کوئی تو ایک نیوٹرل چیز ہے جو سامنے آئی ہے. اب چلے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں تھوڑے سے خوش ہوئے. چلو مہربانی آپ کی. تو میں سچ پہ خوش ہوتا ہوں. پچھلے کچھ عرصے میں آپ کی خوشی غائب دکھائی دے رہی ہے. نہیں, خوشی میری غائب نہیں. خوشی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہیں حقائق کو سامنے لانے کے لیے. ہم لوگ کسی کے ترجمان تو بیٹھے نہیں, ہم نے تو حقائق کو سامنے لانا. یاسر صاحب آپ نے بھی اور میں نے بھی, اور جو حقائق ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. ہم ترجمان تو ہیں سر, ترجمان ہے عوام کے, ہم ترجمان ہے پاکستان کے, ہم ترجمان ہے اس چیز کے جو جمہوریت کو آگے لے کر جائے. ہم ترجمان ہے پاکستان کی مضبوطی کے لیے. ہم ترجمان کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں, بنیادی حقوق کسی سیاسی شخصیت کے لیے نہیں ہے. تو بنیادی حقوق سارا کچھ اس پہ ہو گیا. تو بڑی کلیئر اور صاف سی بات ہے, 8 تاریخ آ گئی ہے, اور جیسے ہی 50% سے اوپر ٹرن آؤٹ کیا تو آپ دیکھیے گا کہ پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو جائیں گے, آپ دیکھیے گا کہ آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. اور آپ ایک بات اللہ تعالیٰ انہیں صحتیاب رکھے. اچھا, میں نے ان کا نام ہی نہیں لیا یار, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کس کا نام لیا یار؟ میں نے نام لیا. نہیں یار, میں نے نام لیا. آپ نے یار میں نے نام لیا. نہ مجھے یہ بتائیں, میں نے نام لیا. نہ کریں, آگے سارے لوگوں کو جا کے بتایا جاتا ہے. آپ نے یہ کہا کہ پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو جائیں گے. میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے اپنے گر جاتے ہیں یار, تو میرے اپنے گر جاتے ہیں. جب نام آپ نے بھی نہیں لیا, میں نے بھی نہیں لیا, آپ نے بھی کسی کے لیے کہہ دیا, میں نے بھی کسی کے لیے کہہ دیا. تو یاسر صاحب یہ سارا کچھ جو ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہو جائے. میں نے آج نا بیٹھ کے ہسٹری نکال لیا ساری. میں دیکھ رہا تھا کہ ہر الیکشن میں کیا صورتحال ہوتی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اگر آزاد امیدوار 2 کروڑ سے زیادہ ووٹ لے گے تو 2 کروڑ, ہاں یار, 1 کروڑ 66 لاکھ یا 60 لاکھ یہ تو پہلے بھی لیے تھے نا. تو اگر 2 کروڑ سے زیادہ ووٹ لے گے تو پھر کیا ہوگا, پھر کس طرف جائے گی بات. اب یہ ایشو نہیں ہے, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بار بار کہ 3 دن بعد جناب اس نے کسی جماعت کو جوائن کرنا, کر لے یار کوئی. میں کہہ رہا ہوں سارے کو اٹھا کے لے جائیں, سارے جہازوں میں بیٹھ کر چلے جائیں, سارا کچھ ہو جائے. الیکشن ڈے پر اگر آزاد امیدوار جیت جاتے ہیں, ان کا ووٹ بینک سامنے آ جاتا ہے, تو پھر سمجھ لگ جائے گی سب کو کہ جیتا کون ہے.